دشمن کے لیے جاسوسی کے الزام پر کورٹ مارشل کے بعد 14 سال قید کی سزا پانے والے سابق کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے رہائی کے بعد خود پر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ حالانکہ موصوف نے معافی کی درخواست ڈال کر جنرل قمر باجوہ سے اپنی سزا میں 11 سال کی رعایت حاصل کی تھی اور تیسرے برس ہی باہر آ گئے تھے۔ غداری اور جاسوسی کے الزامات کا سامنا کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو جنوری کے پہلے ہفتے میں جیل سے رہا کیا گیا تھا، لیکن اب ان کے وکیل کے مطابق جاوید اقبال چاہتے ہیں کہ ان پر عائد تمام الزامات واپس لیے جائیں۔ اس سے پہلے جاوید اقبال نے اپنی سزا کم کرنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کو 2 مرتبہ درخواست ڈالی۔ پہلی درخواست کے نتیجے میں ان کی سزا میں 7 برس کی کمی کر دی گئی، جبکہ دوسری درخواست پر ان کی سزا مزید 4 برس کم کر دی گئی۔ یوں وہ 14 برس قید کی سزا پانے کے باوجود محض تیسرے برس رہائی پا کر گھر چلے گئے۔ اب جاوید اقبال نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر اپنی درخواست میں خود پر عائد تمام الزامات سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ایسی معلومات بیچنے کا الزام لگایا گیا جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے خود جاری کی ہیں۔ یاد رہے کہ جاوید اقبال کے خلاف مارچ 2019 میں کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوئی تھی اور مئی 2019 میں انہیں 6 الزامات ثابت ہونے پر 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جاوید اقبال پر جاسوسی اور غداری کے الزامات لگنے اور کورٹ مارشل کے باوجود ان کے رینکس واپس نہیں لیے گئے اور انہیں آج بھی تمام مراحت حاصل ہیں۔ جاوید اقبال کی طرف سے دائر ریٹ پٹیشن میں ان کی طرف سے تمام الزامات کی تفصیل دی گئی ہے۔ ان کے مطابق ان پر 6 مختلف الزامات لگے۔ ان پر پہلا الزام اپنی ذاتی معلومات اور اپنی آخری 3 تعیناتیوں کی معلومات عام کرنا تھا۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے دشمن کو بتایا کہ وزیر اعظم 3 ناموں کے پینل میں سے کسی ایک کی بطور آرمی چیف تعیناتی کرتا ہے۔ اس طرح پاک فوج کی جانب سے افغان سرحد پر باڑ لگائے جانے، روس کے ساتھ فوج کی مشترکہ جنگی مشق، روس سے جنگی ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے بات چیت سمیت دیگر الزامات سے متعلق دشمن کو آگاہ کرنا شامل ہے۔ انہی الزامات کے جواب میں جنرل جاوید نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی معلومات نہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حساس اور خفیہ معلومات ہیں۔ ان کے بقول یہ سب معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان تمام الزامات کے خلاف جاوید اقبال کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور ایڈوکیٹ عمر فاروق آدم پیروی کر رہے ہیں۔ عمر فاروق نے بتایا کہ جنرل جاوید پر جن معلومات کو ظاہر کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ عام آدمی کی رسائی میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جاسوسی اور غداری کے الزامات ایسے الزام ہیں جن کے ثابت ہونے پر کسی صورت معافی نہیں دی جا سکتی، لیکن جاوید اقبال کے کیس میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی اپیلیٹ کورٹ نے ان کی اپیل پر سزا 14 سال سے کم کر کے 7 سال کی، جس کے بعد سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رخصت ہونے سے قبل اس سزا میں مزید کمی کی۔ ایڈوکیٹ عمر فاروق نے کہا کہ اگر ایک شخص جاسوس ہے اور غدار ہے تو اسے سزا میں رعایت کیسی دی جا سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان پر عائد تمام تر الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایڈوکیٹ عمر فاروق آدم کے مطابق جنرل جاوید کے خلاف یہ سب ہونے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کیس کے کچھ عرصے بعد سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت بعض سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ ان کے بقول جنرل جاوید کے کیس کی مدد سے احتساب کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ اگر فوجی جرنیلوں کا احتساب ہو سکتا ہے تو باقی لوگوں کا بھی لازمی ہوگا۔ ان کے خیال میں جنرل جاوید کے کیس کو ممکنہ طور پر مستقبل کے منصوبوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔